اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ سامعین محترم، اللہ رب العزت نے فرمایا فبأي آلاء ربكما تكذبان کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ یعنی اللہ رب العزت نے ہمیں جو کروڑ ہاں نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ان میں سے فرمایا کہ کس کس نعمت کو، جو کہ ایک سے ایک بڑھ کر جو ہے وہ اللہ رب العزت نے ہمیں نعمت دی ہے، ان میں سے کون کون سی نعمت کو جو ہے وہ تم جھٹلاؤ گے۔ یعنی اتنے بڑی نعمتیں ہیں، اتنی عظیم نعمتیں ہیں کہ تم کسی نعمت کو جو ہے وہ جھٹلا نہیں سکتے، اتنی بڑی نعمتیں ہیں۔ ان بڑی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت جو ہے وہ صحت ہے، ہماری صحت۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر صحت ہے تو سارا جہان ہے، اگر صحت نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے۔ چاہے انسان کے پاس باقی دنیا جہان کی جو ہے وہ نعمتیں موجود ہوں، لیکن اگر صحت نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے۔ ہر چیز کا جو ہے وہ مزہ اور ذائقہ جو ہے وہ ختم ہے۔ چاہے انسان کے پاس اربوں خربوں جو ہے وہ نعمتیں موجود ہوں، صحت اتنی بڑی جو ہے وہ اللہ کی نعمت ہے۔ لیکن اگر آج اس دور میں دیکھا جائے تو ہر آدمی جو ہے وہ صحت کو لے کر پریشان ہے۔ ہر آدمی کی کوئی نہ کوئی جو ہے وہ کتنی ہی یہ جو ہے وہ شوگر، بلڈ پریشر، یہ کتنی عام جو ہے وہ بیماریاں بن چکی ہیں۔ لیکن جو ہے وہ ہر آدمی اس کو لے کر پریشان ہے کہ کوئی ایسا ہمیں راز مل جائے، کوئی ایسی بات مل جائے جس سے، کوئی ایسا اصول مل جائے جس سے ہماری صحت جو ہے وہ بہتر ہو جائے۔ تو آئیے میں آپ کو ایک راز بتانے لگا ہوں صحت کے درست رکھنے کے لیے، صحت کو ٹھیک رکھنے کے لیے میں آپ کو ایک جو ہے وہ راز بتانا چاہتا ہوں۔ اور وہ راز جو ہے کوئی عام راز نہیں ہے، بلکہ یہ وہ راز ہے جو نبی کریم حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، اللہ کے پیارے حبیب نے اپنی زبان مقدس سے جو ہے جو راز بتایا ہے، صحت کا جو اصول بتائے ہیں، وہ میں آپ کی جو ہے وہ گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ تو آئیے توجہ سے جو ہے وہ سماعت فرمائیے، اور پھر ان اصولوں کے اوپر اگر آپ عمل کر لیتے ہیں تو یقین جانیں آپ کی صحت جو ہے وہ اللہ رب العزت جو ہے وہ چاہے گا تو آپ کی صحت جو ہے وہ ٹھیک رہے گی۔ اور وہ اصول کون سے ہیں؟ آئیے توجہ سے سماعت فرمائیے۔ ایک بادشاہ تھا، اس نے اپنا ایک حکیم، ایک دانا جو ہے وہ ڈاکٹر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھیجا کہ جاؤ تم حضور اور آپ کے صحابہ کی جو ہے وہ جا کر خدمت کرو، اگر ان کو ضرورت ہو تو ان کا جا کر علاج کرو۔ تو جب وہ ڈاکٹر، وہ حکیم جو ہے وہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے وہ پہنچتا ہے اور آ کر عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں اس غرض سے جو ہے وہ آیا ہوں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کو ٹھہراتے ہیں، اس کو رہنے کی جگہ اور اس کے کھانے پینے کا جو ہے وہ انتظام کرتے ہیں، ایز مہمان اس کو جو ہے وہ ٹھہراتے ہیں۔ لیکن کچھ عرصہ گزرا اور اس کے پاس کوئی بھی جو ہے وہ مریض نہ آیا۔ تو وہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں تو اس غرض سے آیا تھا کہ آپ اور آپ کے صحابہ کی جا کر خدمت کروں، لیکن میرے پاس تو کوئی جو ہے وہ ابھی تک آپ کے صحابہ میں سے کوئی بھی جو ہے وہ دوائی لینے کے لیے جو ہے وہ نہیں آیا، علاج معالجے کے لیے نہیں آیا، تو یہ کیا وجہ ہے؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنے صحابہ کی دو اصولوں کی بنیاد پر تربیت کی ہے کہ اگر تم ان دو اصولوں کے اوپر عمل پیرا رہتے ہو، عمل کرتے ہو، تو تمہاری صحت جو ہے یہ ہمیشہ کے لیے اچھی رہے گی۔ تو وہ حکیم اور ڈاکٹر عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ مجھے بھی بتائیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے ان کی یہ تربیت کی ہے کہ تم کھانا اس وقت کھاؤ جب تمہارے اوپر بھوک کا غلبہ ہو۔ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ بھوک ہو نہ ہو، اگر کچھ کھانے کے لیے مل جائے تو وہ اس کو چھوڑتے نہیں ہیں، ضرور جو ہے وہ کھا لیتے ہیں، چاہے تھوڑا کھائیں یا زیادہ کھائیں، وہ کھاتے ضرور ہیں۔
تو حضور نے فرمایا کہ یہ پہلا اصول ہے صحت کا کہ تم کھانا اس وقت کھاؤ جب تمہیں بھوک کی شدت ہو، تمہارے اوپر بھوک کا غلبہ ہو. یہ میں نے صحابہ کو جو ہے وہ راز بتایا ہے. اور دوسرا حضور نے فرمایا کہ ابھی ان کی بھوک باقی ہوتی ہے، ان کی طلب جو ہے کھانے کی باقی ہوتی ہے، تو یہ اپنا ہاتھ جو ہے وہ کھینچ لیتے ہیں، یہ کھانا چھوڑ دیتے ہیں. تو یہ ان کی جو ہے وہ صحت کا راز ہے. تو میرے بھائیوں، میرے سامعین، میرے ناظرین، اگر آج بھی ہم اس کے اوپر عمل کر لیتے ہیں تو یقین جانیے یہ ایسے دو اصول ہیں جو ہماری صحت کے لیے جو ہے وہ الحمدللہ آج بھی اگر ہم اس کے اوپر عمل پیرا ہوں تو ہماری صحت جو ہے وہ بحال ہو سکتی ہے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب کائنات ہمیں حضور کے ان بتائے ہوئے دو اصولوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.